السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا دورہ تفسیر جاری و ساری ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 تا 25 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں عبادت، معبود کا ذکر ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ تو اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے معبود کی عبادت کرو، یعنی الوہیت۔ تو یہاں توحید الوہیت کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو بھی اور تم سے پہلے بھی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ تو توحید الوہیت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا معبود ہے، وہی سب سے بڑا خالق ہے، وہی ہمارا مسجود ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے پھل نکالے جو تمہارے لیے بطور رزق پیدا کیے، بس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ایک ہی معبود کی عبادت کرو، وہ معبود کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، پھر تمہاری خاطر اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ اور تمام چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ تو لہٰذا اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ اللہ کی توحید الوہیت کے لیے بہت سی مثالیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں، جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 31 میں، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یعنی ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین ہلے نہیں اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور ان پہاڑوں میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ ادھر ادھر آ جا سکیں، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ، اس کے باوجود وہ لوگ ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اللہ کی الوہیت کی علامات تمام دیکھنے کے باوجود بھی لوگ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو کافر کرتے ہیں، لیکن مسلمان جانتے بوجھتے بھی اللہ کی آیات سے اعراض کر لیتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، کتنی اچھی صورتیں، کتنی اچھی شکلیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ رزق عطا فرما دیا، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا معبود، تمہارا پروردگار اللہ ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، تمہارا پروردگار رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ یہ آیات وجود باری تعالیٰ کی بہت مضبوط دلیل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی سے اللہ کے وجود کی دلیل پوچھی گئی تو کہنے لگا، اونٹ کی مینگنی اور اس کے قدموں کے نشانات اونٹ کے گزرنے کا بتاتے ہیں، تو لہٰذا یہ برجوں والا آسمان، یہ راہوں والی زمین اور یہ موجوں والے سمندر کے ایک باخبر خالق کائنات کے وجود کو نہیں بتلاتے۔ اس کے علاوہ اللہ کے وجود کی مزید دلائل یوں بھی سمجھ لیجیے کہ مثال کے طور پہ شہتوت ہے، شہتوت کے پتے ایک ہی ہیں، اس کا ذائقہ بھی ایک ہے، یہی پتے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، شہد کی مکھیاں، گائے اور ہرن وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن کیڑوں سے ریشم نکلتا ہے، مکھیوں سے شہد، ہرنوں سے مشک
اور بکریوں سے مینگنیاں نکلتی ہیں، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق ہے جو اس نظام کو چلا سکے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ایسے خالق کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس پورے نظام کو چلانے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، تمام عبادات اسی کے لائق ہیں، ہمیں بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اپنی تمام زندگی کے تمام معاملات اسی کی عبادت کے دائرہ دائرہ میں رہ کر ادا کرنے چاہیے، پورے کرنے چاہیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کا ہم پلہ بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ یوں کہو جو تنہا اللہ چاہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر جان بوجھ کر کیوں اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ جس شخص نے بھی کوئی شرکیہ پکاری تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم میں شکوک و شبہات ہیں اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی قرآن پاک پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسے ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت قرآن پاک کے اعجاز کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا ہے کہ جو انکار کرتے تھے اس قرآن کا، اس قرآن کو کلام الہی کے ہونے کا انکار کرتے تھے، تو ان سے چیلنج ہے، ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اگر تم اس میں ذرا برابر شک ہے تو تم اپنے تمام مددگاروں سمیت زور لگاؤ، پورا زور لگاؤ، ہر قسم کے مددگار بلا لو، اور قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھا دو، تو بھی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کی مثل لانے پر تو نہیں لا سکتے، اگرچہ کوئی ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس جیسا کچھ نہیں بنا سکتا، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کلام اس نبی نے اپنے پاس سے گھڑ لیا؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ مفتریاتن گھڑی ہوئی، وادعوا من استطعتم، اور جتنی تمہارے اندر طاقت ہے سب اپنے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ کے علاوہ یہ قرآن کوئی بنا کر لا ہی نہیں سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم جب ایسا کلام لانے سے عاجز ہو تو پھر تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم ایسا قرآن لانے سے عاجز ہو تو تم جہنم سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، وقودها الناس والحجارہ، یعنی اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو قرآن کے اعجاز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جاتا تھا کہ جس کی بنا پر اس پر لوگ ایمان لاتے تھے، تو مجھے قرآن معجزے کے طور پر دیا گیا ہے، اور یہی مجھے خصوصیت ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں بنا کر لا سکتے تو اس جہنم سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ جہنم بھی اللہ کی بہت بڑی مخلوق اور کفار کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم ایسی جگہ ہے کہ جو خود اپنے آپ سے پناہ مانگتی تھی، ایسی
بدترین جگہ ہے، وسعت مرتفقہ، ایسی بری جگہ ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کا جہنم کو تپایا، اتنا تپایا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگا، تو جہنم نے کہا کہ اللہ میرا بعض کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سال میں 2 سانس لے لیا کرو، ایک سانس سردی کا اور ایک سانس گرمی کا۔ تو اس جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جہنم ایسی بری جگہ ہے کہ اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، ظالم انسان، وہ جو ظالم ہیں اور کافر ہیں۔ اور پتھر کیسے پتھر ہیں؟ حجارت سے مراد گندک کے ٹھوس، سیاہ اور بدبودار پتھر ہیں۔ یعنی ایسے پتھر کے جو کفار کو عذاب دینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جب یہ گرم کیے جاتے ہیں تو ان کی گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل صالح کیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب کبھی ان کو اس میں رزق دیا جائے گا، یعنی پھل پیش کیے جائیں گے، تو کہیں گے یہ تو وہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی دیے گئے، اوتوا بہ متشابہا، لیکن وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جنہوں نے جو ایمان لے آئے، اللہ کو معبود مان لیا اور اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیا، اور اسی کی طرح نیک اعمال بھی کرتے رہے، اس کے کہنے کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق، اس کے کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اپنا ہر قدم کتاب اللہ کے مطابق، حدیث رسول کے مطابق گزارا، تو ان کے لیے اے نبی، ان کے لیے خوشخبری دے دیجئے کہ وہ ان کے لیے جنت باغات تیار ہیں آخرت میں، یعنی اخروی زندگی میں ان کے لیے باغات ہیں، بہت بڑے بڑے محلات ہیں، اور وہ باغات کیسے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی وہ گھڑے نہیں ہوں گے، نہریں گھڑوں کی صورت میں نہیں ہوں گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہموار زمین پر نہریں ہوں گی اور صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، معین حد کے اندر جاری ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کے دونوں کناروں پر آمنے سامنے سچے موتیوں کے خیمے نصب ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی مٹی مشک اور کنکر و بجری موتی اور جواہر کے ہیں۔ تو مشک کے پہاڑوں کے نچلے حصے سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور اسی طرح پھر ان کے پھلوں کی مشابہت بیان کی گئی ہے کہ جنتیوں کو پھل کس طرح کے دیے جائیں گے، جب ان کے سامنے پھل پیش کیے جائیں گے، نام تو پھلوں کے وہی ہوں گے جو ہم کھاتے ہیں، یعنی سیب ہیں، آم ہیں، انگور ہیں، کھجور ہیں، وہ جب وہ پھل دیکھیں گے تو کہیں گے تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، لیکن جب ان کو ذائقہ چکھیں گے تو بہت لذیذ ہوگا، اور دنیا کے پھلوں کے بہت زیادہ بڑھ کر لذیذ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، آمین۔ السلام علیکم۔